بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، تم میں سے کسی کو بھی تمہارا عمل نجات نہیں دلا سکتا جب تک اللہ کا فضل نہ ہو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل سے بڑھ کر کوئی کرم کرنے والا نہیں، وہ سب سے بڑھ کر کرم کرنے والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ الغرض انسان کی مغفرت کا اصل سبب تو اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا فضل ہے، لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اعمال کو ظاہری سبب بنا دیا ہے، اور وہ انسان کی مغفرت اس کے کسی ایسے عمل کے سبب فرماتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں رحمت الہی کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک بھی یہی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے عابد کی 500 سال کی عبادت کا دلچسپ واقعہ سناؤں گا جس کی مغفرت اللہ رب العزت نے اس کی 500 سال کی عبادت پر نہیں بلکہ اپنے فضل اور رحمت سے فرمائی۔ آج کی یہ میری ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا آپ ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیے گا۔ اور جو لوگ میرے اس چینل پر نئے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا، اور کمنٹس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ چونکہ یہ میرا چینل اسلامی چینل ہے، اس لیے کمنٹس میں آمین ضرور لکھا کریں تاکہ اس کا ثواب آپ کو بھی پہنچے۔ تو چلیے ٹائم کو ضائع کیے بغیر اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سبھی باتوں کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب آخرت کے احوال پر لکھی ہے۔ اس نے پچھلی امتوں میں سے بنی اسرائیل کا ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک عابد تھا جو رات دن اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا، مگر بہرحال جب آدمی دنیا میں رہتا ہے تو کھانے پکانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بیوی بچے ہیں، گھر بھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، کچھ نہ کچھ ان میں بھی مشغولی ہوتی ہے۔ اس عابد کو یہ بھی ناگوار تھا کہ اتنی دیر بھی بیوی بچوں میں کیوں لگے، یہ وقت بھی اللہ ہی کی عبادت میں لگنا چاہیے۔ تو اس نے یہ کیا کہ بیوی بچے، رشتہ دار، مال و جائیداد کو ترک کر کے سمندر کے بیچ میں ایک ٹیلا تھا، وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ بس اب میں فارغ ہو گیا اور 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں مشغول رہوں گا۔ اس زمانے میں یہ چیز جائز تھی، اسلام نے اس چیز کو ختم کر دیا ہے، لیکن پچھلی امتوں میں رہبانیت یعنی گوشہ گیری کرنا اور پہاڑوں پر چلا جانا یہ جائز تھا۔ یہ بھی پہنچ گیا اور ایسی جگہ میں پہنچا جہاں کوئی آدمی بھی نہ پہنچ سکے۔ سمندر اور اس کے بیچ میں ایک ٹیلا تھا، اس پر جا کے بیٹھ گیا اور ایک چھپر ڈال لیا۔ اللہ نے فضل کیا، اسی پہاڑ کے ٹیلے پر ایک انار کا درخت اگ گیا اور اس میں میٹھے انار لگے، اور اسی کڑوے پانی کے اندر اس پہاڑ میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ اس عابد کا یہ کام تھا کہ انار روز کھا لیا اور ایک کٹورا پانی پی لیا، اور 24 گھنٹے نماز میں مشغول رہا، نہ رات کو سونا اور نہ دن کو کہیں جانا، دن بھر نماز، رات بھر نماز، 500 برس اس نے اسی طرح گزارے۔ اور یہ عبادت بھی خالص اس لیے کہ وہاں دکھلاوا کس کو ہوتا، وہاں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، شہرت و ناموری مقصود نہیں تھی، وہاں کون نام سننے والا تھا، تن تنہا یہ بندہ اور اس کا خدا۔ تو خالص عبادت اور 500 برس کی۔ 500 برس گزر کر جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں موت دینا۔ یہ دعا قبول ہو گئی، اور حدیث میں ہے کہ اس کو عین سجدے کی حالت میں موت آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس کی روح نکل گئی اور بارگاہ الہی میں اس کی پیشی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخشا اور تجھے جنت کا مقام رفیع عطا کیا، اب چین سے رہو، اور ملائکہ کو حکم دیا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ، یہ میرا مقبول بندہ ہے، میں نے اس کو اپنے فضل و کرم سے نجات دی۔ اس عابد کے دل میں کھٹکا پیدا ہوا کہ 500 برس میں نے عبادت کی، بیوی بچے، رشتہ داروں اور مال و دولت میں نے چھوڑا، اور اب بھی اپنے ہی فضل و کرم سے بخشا، کم سے کم میری تسلی کے لیے کہہ دیتے کہ تیری نمازوں کی وجہ سے تجھے نجات دے دی، تو نے گھر بار چھوڑا تھا، تیرے اس عمل کے طفیل نجات دے دی، ذرا میرا دل خوش ہو جاتا کہ میرے عمل کی کچھ قدر کی، اتنی میں نے محنت کی،
ساری دنیا کو میں نے ترک کیا اور اب بھی بخشا تو اپنے ہی فضل و کرم سے بخشا، گویا میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ ایک وسوسہ اس کے دل میں پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی کھٹک کو جانتے ہیں، سینوں میں جو خیالات ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ اس لیے ملائکہ سے فرمایا، جنت کے بجائے اس عابد کو جہنم کے راستے پر لے جاؤ۔ جہنم میں ڈالنا نہیں، لیکن اتنی دور جہنم سے کھڑا کرو جہاں سے جہنم 500 برس کے راستے پر ہو۔ اس کو وہاں پہنچایا گیا۔ وہاں تو جہنم کی ایک لو اور لپٹ آئی تو سر سے پیر تک یہ عابد خشک ہو گیا۔ اس کو کانٹے چبھنے لگے اور پیاس پیاس چلانا شروع کر دیا۔ جہنم کا ایک جھونکا لگتے ہی اس کی ساری روح خشک ہو گئی۔ حدیث میں ہے کہ ایک ہاتھ غیب سے نمایاں ہوا، اس میں ٹھنڈے پانی کا کٹورا تھا۔ یہ عابد دوڑتا ہوا گیا، اے اللہ کے بندے، یہ پانی مجھے دے۔ یہ آگے گیا، ہاتھ پیچھے ہٹ گیا۔ یہ اور آگے گیا، ہاتھ اور پیچھے ہٹ گیا۔ یہ اور آگے گیا، ہاتھ اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کہا، خدا کے لیے مجھے پانی دے۔ جواب یہ ملا، آواز آئی کہ پانی تو مل سکتا ہے مگر اس کی قیمت ہے۔ اس عابد نے پوچھا، کیا قیمت ہے؟ کہ 500 برس کی عبادت جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو، وہ اگر قیمت میں ادا کر دی جائے تو یہ پانی کا کٹورا مل سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اس نے کہا، میرے پاس 500 برس کی عبادت ہے۔ وہ جلدی سے پیش کر دی، کٹورا لے کر پیا تو کچھ دم میں دم آیا۔ حق تعالی شانہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ اس عابد کو لوٹا کے لاؤ اور پھر ہمارے سامنے پیش کرو۔ پھر پیشی ہوئی۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا، اے بندے، تو نے 500 برس عبادت کی تھی، اس کی قیمت ایک کٹورا پانی تجھے مل گئی، اور وہ قیمت تو نے خود ہی تجویز کی، ہم نے نہیں کی۔ تو نے ہی کہا کہ میں 500 برس کی عبادت دیتا ہوں اور کٹورا خریدتا ہوں، اس لیے 500 برس کی عبادت کی قیمت تو ادا ہو گئی۔ اب ان لاکھوں کٹوروں پانی کا حساب دو جو دنیا میں تم نے پیے، ان کے بدلے میں کیا کیا عمل لے کر آئے ہو، اور جو دنیا میں تم نے لاتعداد اناروں کے دانے کھائے ہیں، ایک ایک دانے کا حساب دو، ان کے بدلے میں کتنے سجدے، کتنے رکوع اور کتنی عبادتیں لے کر آئے ہو۔ اور دانہ پانی تو الگ ہے، وہ جو تیری آنکھوں میں روشنی تھی جس سے تو صورتیں دیکھتا تھا، ایک ایک تار نگاہ کا حساب دو، اس کے بدلے کتنی عبادتیں لے کر آئے ہو۔ اور نگاہ تو الگ ہے، یہ جو سانس لیتا تھا کے ذریعے زندگی قائم تھی، ایک ایک سانس کا حساب دو، اس کے بدلے میں کتنی عبادت لے کر آئے ہو۔ اور وہ جو بدن میں ہم نے جان دی تھی، جس نے 500 برس زندگی رکھی اور تم نے عبادت کی، اس طاقت کا حساب دو، اس کے بدلے میں کیا کیا عبادتیں لے کر آئے ہو۔ اور وہ جو چشمہ اور انار کا درخت تمہارے لیے رکھا تھا اور ہواؤں کو تیری طرف متوجہ کیا جس سے تم سانس لیتے تھے، اور جو ہم نے اپنی سورج کو گرمی بخشی جس نے تجھ کو گرمی پہنچائی، جس سے تیرا بدن قائم رہا، ان سب چیزوں کا حساب دو۔ ہماری دنیا کے ذرے ذرے سے جو فائدہ اٹھایا، اب سب کا حساب دو کہ کیا عبادت لے کر آئے ہو۔ عابد بیچارہ تھرا گیا۔ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ، بے شک نجات تیرے فضل ہی سے ہوتی ہے، بندہ کی عمل سے نہیں ہوتی۔ عمل کی تو کل قیمت یہ ہے کہ 500 برس کی عمل کے بدلے ایک کٹورا پانی مل گیا، اور وہ بھی آپ نے اپنے فضل سے ہی دیا۔ اگر آپ یوں فرماتے کہ کٹورا اسے ملے گا جس نے 1,00,000 برس عبادت کی ہے، تو میں تو اس سے بھی محروم رہ جاتا۔ تو نے قیمت اتنی رکھی جو میں ادا کر سکا، یہ بھی تیرا ہی فضل ہے، اس لیے نجات فضل سے ہوتی ہے، عمل سے نہیں ہوتی۔